زبان سے سمجھیں۔ قرآن نے آواز دی حضرت یعقوب کے بارے میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب یوسف نبی کی جدائی میں اتنا گریہ کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، اللہ فرماتا ہے میرا نبی یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یوسف کی جدائی پر یہ گریہ کیا۔ اسی آیت سے پہلے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے حضرت یعقوب کے بارے میں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ میرا یعقوب نبی صبر جمیل کی منزل پر ہے۔ بھئی اگر یعقوب نبی زندہ نبی کی جدائی پر گریہ کرے تو اللہ اسے صبر جمیل سے کہے، یعقوب نبی کا اپنے زندہ بیٹے کی جدائی پر گریہ کرے تو یہ سنت نبی قرار پائے، وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہم نواسے رسول حسین ابن علی کی مظلومیت پہ گریہ کریں تو دنیا والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اور کبھی کہتے ہیں جناب زندہ پہ تو گریہ نہیں ہوتا، زندہ پہ گریہ نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب گریہ کی بات آئے تو کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، اور جب ان ہستوں کی قبور کی زیارت کو جائیں تو کہتے ہیں یہ تو مردہ ہے۔ بھئی پہلے ایک بات پہ تو آ جائیں، زیارت کی بات آئے تو ان کو مردہ بنا دیتے ہیں، اور جب گریہ کی بات آئے تو آپ ان کو زندہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کو زندہ مانا ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، خبردار اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، لیکن زندہ ہونے کے کیا معنی ہے یہ بھی وارثان قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے تو زندہ پہ رونا کیوں؟ زندہ پہ رونا کیسا بنتا ہے؟ میرا سوال ہے، جب کوئی شہید ہو جاتا ہے قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے، جب وہ شہید ہو جاتا ہے اس کے شہید ہونے کے بعد مسلمان اس پر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، توجہ ہے بھئی، وہ تو زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے، اس پر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، اسے دفن کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، اس کی بیوی سے بعد میں کوئی نکاح کیوں کرتا ہے؟ وہ تو زندہ ہے، اس کی میراث کو تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ اگر شہید زندہ ہوتے ہوئے اس کی جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، اس کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی مظلومیت پہ گریہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف دنیا والے اعتراض کرنا جانتے ہیں۔ کبھی کہہ دیا